السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو اینڈ عربک لرننگ سینٹر چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم. ناظرین آج ہم دن کی باتیں کتاب کا لیکچر نمبر 15 پڑھیں گے، جس میں آج ہم پڑھیں گے استنجے کا بیان. چلیے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. ناظرین ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو بھی پرسنل کلاس چاہیے، اردو کیسے سیکھے، قرآن پڑھنا کیسے سیکھے یا پھر اردو لکھنا کیسے سیکھے، اس سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو کانٹیکٹ کرنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کے ہوم پیج میں جائیے، وہاں پر میرا نمبر اور انسٹاگرام کا لنک دیا گیا ہے، آپ اس پر سمپل کال یا ایس کر سکتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استنجے کا بیان. ناظرین اس لیکچر کے ذریعے ہم اردو ریڈنگ کرنا سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مسئلہ مسائل کو بھی کور کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. استنجے کا بیان. مسئلہ: جب سو کر اٹھے تو جب تک پہنچو تک ہاتھ نہ دھو لے، اس وقت تک پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہو چاہے ناپاک ہو. اگر پانی چھوٹے برتن میں رکھا ہو جیسے لوٹا، آجورہ کٹورے کا چھوٹا سا کٹورا کو آجورہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دائیں ہاتھ پر ڈالے اور 3 دفعہ دھوئے. مسئلہ: جب سو کر اٹھے تو جب تک پہنچو مطلب گٹوں تک، ٹھیک ہے، ہاتھ نہ دھو لے، اس وقت تک پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہو چاہے ناپاک ہو. اگر پانی چھوٹے برتن میں رکھا ہو جیسے لوٹا، آجورہ، تو اسے بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دائیں ہاتھ پر ڈالے اور 3 دفعہ دھوئے. پھر برتن داہنے ہاتھ میں لے کر بایاں ہاتھ 3 دفعہ دھوئے. اور اگر چھوٹے برتن میں پانی نہ ہو، بڑے مٹکے وغیرہ میں ہو تو کسی آجورہ یا گلاس وغیرہ سے نکال لے، لیکن انگلیاں پانی میں نہ ڈوبنے پائے. پھر برتن دائیں ہاتھ میں لے کر بایاں ہاتھ 3 دفعہ دھوئے. اور اگر چھوٹے برتن میں پانی نہ ہو، بڑے مٹکے وغیرہ میں ہو تو کسی آجورہ ایک کٹورے یا گلاس کو بولا جاتا ہے، آجورہ چھوٹا کٹورا کو مان لیجیے، اسی کو بولا جاتا ہے کٹورا کو، یا گلاس وغیرہ سے نکال لے، لیکن انگلیاں پانی میں نہ ڈوبنے پائے. مسئلہ: جو نجاست مطلب ناپاکی، جو نجاست آگے یا پیچھے کی راہ سے نکلے اس سے استنجا کرنا سنت ہے. مسئلہ: جو نجاست آگے یا پیچھے کی راہ سے نکلے اس سے استنجا کرنا سنت ہے. مسئلہ: اگر نجاست بالکل ادھر ادھر نہ لگے اور اس لیے پانی سے استنجا نہ کرے بلکہ پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کر لے اور اتنا صاف کر ڈالے کہ نجاست
بالکل جاتی رہے تو بھی جائز ہے، لیکن یہ بات صفائی مزاج کے خلاف ہے۔ البتہ اگر پانی نہ ہو یا کم ہو مجبوری ہے۔ مسئلہ: اگر نجاست بالکل ادھر ادھر نہ لگے اور اس لیے پانی سے استنجا نہ کرے بلکہ پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کر لے اور اتنا صاف کر ڈالے کہ نجاست بالکل جاتی رہے تو بھی جائز ہے، لیکن یہ بات صفائی مزاج کے خلاف ہے۔ البتہ اگر پانی نہ ہو یا کم ہو مجبوری ہے۔ مسئلہ: ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھر ادھر نہ پھیلنے پائے اور بدن خوب صاف ہو جائے۔ مسئلہ: ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھر ادھر نہ پھیلنے پائے اور بدن خوب صاف ہو جائے۔ ناظرین، یہ سب مسئلہ میں کچھ سمجھانے والی بات نہیں ہے، سب بات ایک دم ظاہر طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو پڑھ کر، آپ اس کو سن کر سمجھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ: ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے، لیکن اگر نجاست ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپیہ سے زیادہ پھیل جائے تو ایسے وقت میں پانی سے دھونا واجب ہے، بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے، یعنی جب آپ ڈھیلے سے استنجا کریں تو پانی سے اس کو دھونا سنت ہے، لیکن اگر نجاست ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپیہ سے زیادہ پھیل جائے، ہتھیلی کے جو ہوتا ہے اس کا جو گہرا ہوتا ہے یا پھر روپیہ سے زیادہ پھیل جائے، سکہ جو ہوتا ہے پھیل جائے تو ایسے وقت میں پانی سے دھونا واجب ہے، بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: پانی سے استنجا کرے تو پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لے، پھر تنہائی کی جگہ جا کر بدن ڈھیلا کر کے بیٹھے اور اتنا دھوئے کہ دل کہنے لگے کہ اب بدن پاک ہو گیا۔ مسئلہ: پانی سے استنجا کرے تو پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لے، پھر تنہائی کی جگہ جا کر بدن ڈھیلا کر کے بیٹھے اور اتنا دھوئے کہ دل کہنے لگے کہ اب بدن پاک ہو گیا۔ مسئلہ: ہڈی اور نجاست جیسے گوبر، لید وغیرہ اور کوئلہ، شیشہ، کنکری، پکی اینٹ، کھانے کی چیز اور کاغذ سے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا برا اور منع ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ: ہڈی اور نجاست جیسے گوبر، لید وغیرہ اور کوئلہ، شیشہ، کنکر، پکی اینٹ، کھانے کی چیز اور کاغذ سے اور دائیں ہاتھ سے
استنجا کرنا برا اور منع ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا منع ہے۔ مسئلہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا منع ہے۔ مسئلہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنا منع ہے۔ مسئلہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنا منع ہے۔ مسئلہ چھوٹے بچے کو قبلہ کی طرف بٹھلا کر ہگانا اور متانا بھی مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ چھوٹے بچے کو قبلہ کی طرف بٹھلا کر یعنی بیٹھا کر ہگانا اور متانا بھی مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا بھی درست ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا بھی درست ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پہ پوز کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو ایک دم غور سے دیکھیے گا اور جہاں پر بھی ڈاؤٹ کریٹ ہو اپنے ڈاؤٹ کو کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ ناظرین، اس میں سمجھانے والی بات کچھ بھی نہیں تھی، ایک دم صاف طور پہ لکھی ہوئی تھی۔ اور ویڈیو کیسے لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور یہ بتائیے گا، اور ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے بھائی السلام علیکم۔